السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، تعزیہ بنوانا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں پیسے خرچ کرتے ہیں اور شاندار طریقے سے تعزیہ بنواتے ہیں، اور ان کی سوچ میں، ان کے ذہن میں یہ باتیں موجود ہوتی ہے کہ اس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین خوش ہو جائیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے کتابوں کی روشنی میں اور بزرگان دین نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، ان کی روشنی میں یہ بیان کرنے والا ہوں کہ تعزیہ بنوانا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کس طریقے سے تعزیہ بنوانا صحیح ہے، آج ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں، تعزیہ داری اگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہندوستان میں جس طریقے سے بنایا جاتا ہے وہ طریقہ غلط ہے۔ اس طریقے سے تعزیہ داری یہ ناجائز، حرام ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت نے تعزیہ یہ بنوانا منع کر دیا ہے، ناجائز اور حرام قرار دے دیا ہے۔ تو میں ایسے اشخاص کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے سارے تعزیوں کو ناجائز و حرام قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ایک طریقہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ تعزیہ بنواتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے پہلے آپ سن لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح نقش بنا کر برکت کی نیت سے ایک جگہ پر رکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ صحیح نقش کے ساتھ، اور کس وجہ سے بنایا جائے؟ برکت کی نیت سے بنایا جائے اور ایک ہی جگہ رکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ تعزیہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ تعزیہ اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ سب لوگوں کی خواہش ہوتی کہ بھائی سب سے اونچی ہو، سب سے اونچا تعزیہ میرا ہو، سب سے ڈیزائن والا، سب سے چمکدار تعزیہ ہمارے علاقے کا ہو۔ کمپٹیشن چلتا ہے اس کے تعلق سے، اور تعزیہ بنوانے کے بعد جو خرافات چلتی ہے دوستوں، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں اتنے خرافات نہیں چلتے ہیں جتنے ہمارے مذہب اہل سنت میں کچھ لوگ خرافات مچاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعزیہ بنوانے کے بعد اس کے سامنے منتیں مانگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تعزیہ جب بنایا جاتا ہے، تعزیہ جب گھمانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو تعزیہ کے بیچ سے گزر کر کے یہ امید لگاتے ہیں کہ اب ہمیں بیماری نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص ہے تو تعزیہ کے بیچوں بیچ سے گزرنا ہے تو وہ بیماری سے نجات پا جائے گا۔ اس طرح کے خرافات ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہیں۔ تو اس طرح کے تعزیہ اگر آپ بناتے ہیں، چمکیلی ہے نا، چمکدار، اور صرف دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں تو تعریف کریں، تو یہ تعزیہ بنوانا غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر کربلا کی شکل کا ہو، جس طریقے سے کربلا ہے اس طریقے سے اگر آپ تعزیہ بناتے ہیں اور صرف برکت کی نیت سے بناتے ہیں اور ایک ہی جگہ رکھتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ ایک جگہ نہیں رکھتے ہیں اور تعزیہ کربلا کی شکل کا نہیں ہے، جس طور پر ابھی عام طور پر بنایا جاتا ہے وہ کربلا کی شکل کا نہیں ہوتا ہے، کربلا کسی اور طرح کا ہے، اور جو تعزیہ بنایا جاتا ہے وہ کسی اور شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے تعزیہ بنانا ہے نا، تعزیہ بنوانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے تعلق سے فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جس طرح سے عام طور پر تعزیہ داری رائج ہے، یعنی بنایا جاتا ہے، وہ بے شک حرام، ناجائز و بدعت سیئہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، ساتھ ہی ساتھ حرام ہے، بدعت سیئہ ہے۔ ایسا تعزیہ نہیں بنا سکتے ہیں جس طور پر ہندوستان میں لوگ بناتے ہیں، یعنی چمکیلی اور پھر کمپٹیشن کے ساتھ کہ آج جو ہے تعزیہ ہمارے علاقے کا شاندار اور خوبصورت ہو۔ اس طریقے سے تعزیہ بنوانا یہ بالکل ناجائز، حرام، بدعت سیئہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری ناجائز و بدعت ہے نا۔
حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری یہ ناجائز ہے، اور اس میں مال صرف کرنا یعنی پیسے وغیرہ ملا کر کے خرچ کر کے اس کو شاندار طریقے سے چمکیلی اور ہر طرح سے اس کو مزین کر کے بنانا، اس میں پیسے خرچ کرنا تعزیہ بنوانے میں، یہ بھی فضول ہے، اس کی کوئی بھی برکت یا پھر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، فتاوی مجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167 میں یہ باتیں موجود ہے کہ تعزیہ داری بدعت ہے، یوں ہی علم دلدل قبر کی صورت بنوانا ہے نا، اور اسے گشت کرنا اور نوحہ کرنا، سینہ کوٹنا، یہ سب روافض کا طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ تعزیہ بنواتے ہیں اور اس میں قبر کی صورت کا بناتے ہیں، ہے نا، قبر کی شکل کا بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں فاتحہ خوانی ہوتی ہے، منتیں مانی جاتی ہے، اس کے آس پاس سے اس کے آر پار گزرنا ہوتا ہے، اور لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے سامنے جو مانگا جائے وہ اللہ پاک قبول عطا فرمائے گا، وہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی، یہ امید کرتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے سینہ کوٹنا، اسی طرح سے نوحہ کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے۔ اور فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563 میں یہ باتیں موجود ہے کہ اس موقع پر اچھلنا کودنا یہ بھی ناجائز اور مناسب ہی نہیں ہے کہ اس موقع پر اچھلا کودا جائے۔ اور آگے کتابوں میں یہ منقول ہے، فتاوی فیض الرسول میں یہ موجود ہے کہ واقعات کربلا کی یاد بالکل اس کے منافی ہے۔ مطلب کیا ہے دوستوں کہ جو کام ہم کرتے ہیں محرم کے موقع پر، وہ زیادہ تر کام ایسے ہوتے ہیں جو کربلا کے واقعے کے مخالف ہوتا ہے۔ مطلب جو کام یزیدیوں نے کیا ہوتا ہے، جو کام یزیدی کے پیروکار نے کربلا کے میدان میں کیا تھا، وہ کام ہم محرم کے موقع پہ خوشی اور شادمانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ سوچیں دوستوں، جو کام یزیدی کر رہا ہوتا ہے وہ کام اگر ہم کریں محرم کے مہینے میں تو یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو یزید پلید نے، جو یزید کے پیروکار نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو ستانے کے لیے جو کام کیا تھا، وہ کام ہم محرم کے موقع پہ کر رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ ڈھول وغیرہ بجاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، ناجائز و حرام ہے، ایسا محرم کے موقع پہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی آپ میلاد منائیں، ہے نا، آپ فاتحہ خوانی کروائیں، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آپ جلسہ منعقد کریں، اچھے اچھے کام کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، ہے نا، ذکر و اذکار کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ ہرگز ایسا کام نہ کریں، تعزیہ داری بالکل نہ کریں، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، غلط ہے۔ جو میں نے آج آپ کے سامنے کتابوں کی روشنی میں بیان کیا دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو خوب لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تعزیہ بنانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔